السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے بہت ہی خصوصی ڈرامہ سیریز کی جس کا نام آج کل تقریباً ہر پاکستانی کی زبان پر ہے۔ آج سے پہلے تک ہم صرف کافروں کے بنائے ہوئے ڈراماز یا موویز دیکھتے آ رہے ہیں جس میں وہ اکثر مسلمانوں کو نیچا ہی دکھا رہے ہوتے ہیں یا پھر دہشت گرد بنا کر دکھاتے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمان اپنی تاریخ کو بھی دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جانیں بھی کہ مسلمانوں کا دور کیسا تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا، کس طرح سے جنگیں لڑی گئیں، کس طرح سے قلعے فتح کیے گئے، کس طرح سے ملک فتح کیے گئے۔ آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترکش سیزن کی شروعات کر دی گئی ہے جو پاکستان میں اس وقت اردو زبان میں پیش کیا جا رہا ہے، جس سے لوگ بہت ذوق و شوق کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس ترکش سیزن کو دیکھنے کے لیے ریکمنڈ کیا ہے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم بھی کچھ اسی حوالے سے ہسٹری کی بات کریں گے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چنگیز خان اور ارطغرل غازی کا زمانہ تقریباً ایک ہی تھا۔ جب چنگیز خان کی موت ہوئی اس وقت ارطغرل غازی کی عمر 29 سال تھی۔ اب آتے ہیں ان کی زندگیوں کی طرف۔ ارطغرل غازی کی زندگی سے تو ہم واقف ہو ہی چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی جدوجہد ان حالات میں شروع کی جب ترکی انتہائی مشکل حالات میں تھا۔ ان کی واحد قوت سلجوقی سلطنت دم توڑ رہی تھی۔ ایک جانب باستینی فوجیں تھیں تو دوسری جانب منگولوں کی یلغار۔ آپ نے ان کے درمیان پستے ہوئے خستہ اور منتشر ترکی قبائل کو متحد اور مستحکم کیا۔ پھر آگے چل کر انہی کمزور قبائل کے اتحاد نے ایک مضبوط سلطنت کی شکل اختیار کی جس کا نام تھا سلطنت عثمانیہ۔ چنگیز خان کی زندگی اور کارنامے بھی تقریباً ایسے ہی تھے۔ اس نے اپنے قبائل کے لیے جب اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تب ان کی حالت ترکوں سے بھی بدتر تھی۔ منگولوں کے قبائل بڑی طاقتوں کے ظلم کا شکار تو تھے ہی، اس کے علاوہ ان میں آپس میں بھی لوٹ مار اور خانہ جنگی کی فضا موجود تھی۔ جو قبیلہ تھوڑا مضبوط ہوتا وہ کمزور قبائل کے مال مویشی لوٹ لیتا۔ اگر کوئی انسان بھی ہاتھ آ جاتا تو اسے بھی غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا۔ چنگیز خان بھی اپنے عروج سے پہلے ایسے سخت حالات سے گزرا تھا۔ کئی مشکلات سے گزرنے کے بعد وہ ایک سوچ لے کر اٹھا۔ اس نے طاقت حاصل کی اور قبائل کو متحد کرنا شروع کیا۔ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ تمام منگول جنگجو آہستہ آہستہ اس کے جھنڈے تلے آنے لگے۔ پھر خانہ جنگی پر قابو پانے اور قبائل کو پابند اور منتظم کرنے کے لیے اس نے کچھ قوانین واضح کیے جن کی پاسداری ان کی آنے والی کئی نسلوں تک جاری رہی۔ بالکل ارطغرل غازی کی طرح اس نے بھی قبائل کے اتحاد سے ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا منگولی سلطنت۔ سلطنت عثمانیہ کی بنسبت منگول سلطنت بہت کم وقت میں بہت تیزی سے پھیلی۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کی 3 بڑی طاقتوں کو شکست دی۔ نمبر 1 سلطنت خوارزم، نمبر 2 سلجوقی سلطنت، نمبر 3 خلافت عباسیہ۔ اس کے علاوہ جن دیگر چھوٹی بڑی اقوام کو مارا اور ان کے خطے فتح کیے وہ الگ، لیکن ان کی حکومت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی اور وہ خود ہی دم توڑنے لگی۔ اس کی ایک بڑی وجہ برقع خان کا مسلمان ہونا بھی تھا۔ اس کے برعکس سلطنت عثمانیہ اتنی تیزی سے تو نہیں پھیلی لیکن 600 سال تک قائم رہی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ منگولوں کے پاس تلوار کی طاقت تھی، جنگجو لوگ تھے، جنگی حکمت عملی بھی کمال تھی۔ ان چیزوں کی بدولت وہ انسانی سروں کی فصلیں کاٹ کر اپنی سلطنت کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے، لیکن ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا جس کے تحت وہ دنیا کو چلا سکتے۔ چنگیز خان کے قوانین منگول قبائل کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے تو کافی تھے، لیکن دنیا کی دیگر اقوام کو وہ ان کے مطابق نہیں چلا سکتا تھا۔ نتیجتاً کسی نظام کی تلاش میں آخرکار انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جنہوں نے نہیں قبول کیا انہیں قبول کرنے والوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے برعکس عثمانیوں کے پاس اسلامی نظام موجود تھا۔ انہوں نے جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑیں اور قوموں کے ساتھ بھی اسلامی احکامات کے مطابق سلوک کیا۔ منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے اور نہ ہی
خاص و عام کو قتل کیا، بلکہ صرف انہی پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام نے انہیں اجازت دی تھی۔ اس کے بعد علاقوں کو اسلامی نظام کے مطابق چلایا، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق دیے، عدل و انصاف رائج کیا، معاشی و معاشرتی نظام اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا، جرائم پر قابو پانے کے لیے اسلامی قوانین نافذ کیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سلطنت میں اپنے پرائے سب خوشحال رہ رہے تھے، جب یہ اتنا عرصہ قائم رہی۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں پر نہیں آئیں گے، کتنی بھی طاقت جمع کر لیں بیکار ہے۔ اس وقت ہم مجموعی طور پر اسلامی نظام سے محروم ہیں۔ اسی وجہ سے پوری امت مسلمہ پر یہ فرض ہے اپنی اپنی استطاعت کے وقت تک اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول کرے، آمین۔ دوستو، آپ سب لوگوں سے اس بات کی درخواست ہے کہ ارطغرل غازی کے اس سیزن کو ضرور دیکھیں، اپنی اسلامی ہسٹری کو ضرور جانیں۔ ہم لوگ بہت فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں دوسری انڈین اور انگلش فلمز دیکھنے میں، لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے دور تھے، اس میں کیا کیا ہوا، یہ سب جاننا ہم سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ضرور لائک کریں ہمارے چینل کو، ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ضروری ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ شکریہ۔